السلام علیکم۔ معاشرتی اور مالی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچۂ شب، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول زیڈ فضا کی اور سے جھانک رہی ہے بہار شب رت، اور آج آپ اس ناول کی 13ویں قسط سنیں گے۔ شازبین کو زاویہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس حرکت کی توقع تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زاویہ کی خود سری کا اندازہ تھا، لیکن اس بے باکی کی توقع وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اسے گھر سے نکل کر ایک اجنبی انجان شخص کے لیے وہ یوں منہ اٹھائے گھر سے نکل آئی، یہاں آ گئی، کتنے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز وہ بنی بیٹھی تھی۔ زاویہ، میں آپ کو اس طرح یہاں بلانا نہیں چاہتا تھا۔ شازبین کے چہرے پر بدلتے غصیلے تاثرات شاید اس نے بغور محسوس کیے تھے، مگر اس کے سوا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ دفتر سے فون کرنا اور بات کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کرتے جواز بنا رہا تھا، اور شاید گھر میں بات کرنا آپ کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا۔ ایک اندازے سے اس نے یوں ہی بات کہی، نہیں، میں آرام سے بات کر سکتی ہوں، اور گھر کے تمام ٹیلی فون سیٹ پر بات کرنا میرے لیے بالکل پریشانی کی بات نہیں۔ غرور سے کہتے بالوں کی جھولتی ایک لٹ کو پیچھے کیا تھا۔ جی بالکل، مجھے اندازہ ہے۔ ہاں، لیکن بلانے کا ایک بہانہ آپ کو دیکھنا بھی تھا۔ اس نے جلدی سے بات کا سرا گھمایا۔ یہی نہیں، سہیل نے قدرے جھک کر زاویہ کی طرف تعریفی نگاہ ڈالی تھی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، میں آپ کو دیکھنے سے ترس گیا تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بے حد خوبصورت ہیں اس سارے عالم میں، ایک آپ اور آپ کی ذات، کھلے ہوئے تر و تازہ گلابوں کی مانند، سب سے الگ، سب سے منفرد اور بے حد جاذب نظر۔ میں بے حد خوش قسمت ہوں، آپ جیسے بے انتہا خوبصورت ہستی کا ساتھ مجھے ملنے جا رہا ہے۔ میں اپنی قسمت پر جس قدر رشک کروں کم ہے۔ آپ بے حد خوبصورت ہیں، اور آپ کا ساتھ میری زندگی کو آپ ہی کی طرح بے حد حسین اور خوبصورت بنا دے گا۔ دیکھنے والے میری قسمت اور ہماری زندگی پر رشک کریں گے۔ سہیل کے تعریفی کلمات، غرور کی ایک سرشاری، شان بے نیازی کا عالم، شرمیلی سی مسکراہٹ زاویہ کے لبوں پر ابھری۔ اس نے بالوں کے لٹوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ آپ جانتی ہیں، ایک ایک دن گن رہا تھا، لیکن آپ کے ایگزامز تھے، اور میں جانتا تھا آپ اپنے ایگزامز میں بزی ہوں گی، اس لیے میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ اس نے پھر بات بنائی، پریشانی کی بات نہیں تھی، آپ فون کرتے تو ہماری بات ہو جاتی، اور آپ کہتے تو میں یہاں آ جاتی۔ اچھا؟ سہیل زاویہ کی نگاہوں میں براہ راست دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ زیر لب مسکرائی۔ زاویہ، کیا آپ نے اپنی فیملی میں بات کر لی ہے؟ دراصل آپ کے بارے میں میرے خیالات فطری روایتی نوعیت کے ہیں۔ آپ کو یوں بار بار گھر سے بلانا اور لوگوں کی نگاہوں کے درمیان آپ کا ہونا مجھے بالکل گوارا نہیں۔ دراصل میں اپنی اماں کو آپ کے گھر لانا چاہ رہا تھا۔ شازبین نے چونک کر زاویہ کی طرف دیکھا۔ جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ جتنی جلدی سہیل نے اس سے بات کی تھی، اس سے کہیں زیادہ جلدی زاویہ نے اسے جواب دیا تھا۔ سہیل کی نظروں سے فائق زاویہ نگاہوں کو جھکا گئی۔ تو میں آج ہی آ جاؤں؟ سہیل نے شرارت کی۔ جواباً زاویہ کے چہرے پر شرم سے ایک رنگ کھلا۔ ویٹر آئس کریم کے کپ رکھے آیا تو تینوں خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے زاویہ، میں اماں سے بات کرتے ہی آپ کے گھر لے آؤں گا۔ تبھی شازبین کی نگاہ اٹھی۔ آس پاس کی کچھ ٹیبلوں پر بیٹھے لوگوں کی نگاہ ان کی اسی ٹیبل پر بھی پڑی تھی۔ سہیل نے اپنی کرسی کو زاویہ کے کرسی کے کسی قدر قریب کیا تھا۔ اس ترتیب کے بعد واقعی اس میز پر بیٹھے ہوئے افراد مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔ اوہ خدایا، لوگ سوچ رہے ہوں گے کباب میں ہڈی کی مصداق دکھائی دیتی ہوں میں۔ اور اس طرف تو خود اس کا اپنا ذہن بھی نہیں گیا تھا، اور یہ شخص بھی کیا خود چیف نیچر کا حامل تھا، کرسی ہی جگہ سے سرکا گیا تھا۔ ایک ٹیبل پر بیٹھی دونوں لڑکیاں باقاعدہ ہی ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ایک نے ہنستے ہنستے اپنے منہ پر ہاتھ ہی رکھ لیا تھا۔ شازبین نے ان کی نگاہ کے تعاقب میں اپنی ٹیبل پر نگاہ دوڑائی۔ اوہ خدایا! زاویہ نے اپنا سر سہیل کے کندھے کے بالکل قریب کیا ہوا تھا۔ ذرا فاصلہ تھا، جیسے ابھی اپنا سر سہیل کے کندھے سے ہی لگا دے گی۔ آپ کے پیرنٹس مان گئے ہیں زاویہ؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔
اور سہیل کی بات کے جواب میں زاویہ نے اسباب میں سر کو ہلا دیا تھا، اور آپ وہ معنی خیز نگاہوں سے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ زاویہ، کیا آپ میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں راضی ہیں؟ اس نے پھر زاویہ سے اقرار چاہا۔ زاویہ نے وہی ہاں میں سر کو ہلایا۔ تھینک یو سو مچ زاویہ، میں اپنی قسمت پر جتنا رشک کروں کم ہے۔ وہ خوشی سے نہال دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی سہیل کی نگاہ اس ٹیبل پر ایک جانب بیٹھی شازمین پر بھی پڑی، اور شاید شازمین کے چہرے کے تاثرات کا ہی کچھ اثر ہوا تھا، وہ قدرے جھینپ کر کرسی کو واپس اپنی جگہ پر سرکا گیا تھا۔ آپ دونوں کمگو خواتین دکھائی دیتی ہیں، اس نے بات بناتے ہلکی پھلکی مسکراہٹ سے اس کی اور پھر زاویہ کی جانب دیکھا۔ خواتین کے بارے میں تو مشہور ہے، جہاں دو خواتین بیٹھی ہوں وہاں کوئی تیسری بات ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے۔ آپ دونوں ہی خاموش ہیں اور میں بات کر رہا ہوں۔ آئس کریم واقعی بہت مزیدار ہے، اس نے کھل کر تعریف کی۔ کیوں شازمین؟ وہ براہ راست اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ آئس کریم نہیں کھا رہی؟ اس نے دیکھا تھا آئس کریم یوں ہی پڑی تھی۔ وہ قدرے بے نیازی سے، لاپرواہی سے کرسی سے ٹیک لگائے مسلسل ادھر ادھر دیکھنے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ سہیل کی بات کا بھی اس نے جواب دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے مینگو فلیور بہت پسند ہے۔ وہ زاویہ کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے آئس کریم کے تمام فلیور پسند ہیں، زاویہ نے مسکرا کر برجستہ اسے جواب دیا۔ شازمین، کیا بات ہے، آپ کو آئس کریم اچھی نہیں لگی؟ وہ پھر اسے مخاطب ہوا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا ابھی موڈ نہیں ہے۔ زاویہ، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ لیکن ابھی تو ہم لنچ کریں گے ایک ساتھ۔ سہیل نے شازمین کے رد عمل کو دیکھتے زاویہ کو مخاطب کیا۔ ہاں ہاں بالکل، شازمین بیٹھ جاؤ نا۔ لہجے کو کسی قدر دھیما کرتے وہ التجائی نظروں سے شازمین سے کہہ رہی تھی، تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ وہ جھٹ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شازمین، زاویہ نے منت خواہانہ لہجے میں اسے پکارا، میں جا رہی ہوں، تمہاری باتیں ختم ہو جائیں تو ان کے ساتھ ہی گھر آ جانا۔ اور سہیل صاحب، آپ کو اگر بات کرنی ہوا کرے تو گھر کے فون پر رابطہ کر لیا کریں، گھر آ جایا کریں، یہ اس طرح پروگرام مت رکھا کیجیے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ زاویہ کی حرکت انتہائی نامناسب تھی، اسے رہ رہ کر اس پر سخت غصہ آ رہا تھا، بس پھر وہ رکی نہیں، تیز قدموں سے چلتی باہر ہی نکل آئی۔ شازمین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتی تھیں؟ زاویہ اس کے ساتھ ساتھ باہر آئی۔ اور کیا ضرورت تھی سہیل سے اس طرح بات کرنے کی؟ کیا سوچتے ہوں گے میری کزن کیسی دقیانوسی خیالات کی مالک ہے؟ تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھو، مگر میں اس طرح تمہارے ساتھ یوں کھلے چوک چوراہوں پر لوگوں کی نگاہوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتی۔ اور آئی ڈونٹ کیئر، یہ شخص جو چاہے سوچے۔ اس کا موڈ اس قدر خراب ہو گیا تھا کہ زاویہ نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ اور یہ جو حرکت تم نے آج کی ہے نا، اس کے بعد تم مجھ سے کسی نرمی کی اور کسی بھلائی کی امید نہ رکھنا۔ دیکھ لینا، گھر جاتے ہی سب سے پہلے مومانی جان کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں بتاؤں گی۔ شازمین نے زاویہ کو وارننگ دی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میری مشکل آسان ہو جائے گی شازمین، ممی سے بات کرنے میں خاصی سہولت بھی رہے گی۔ تم نے سنا نہیں، سہیل مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے، وہ بھی صدا کی ڈھیٹ تھی۔ کیا مطلب؟ شازمین کے قدم رکے۔ ہاں تو اور کیا، آج کل پرسوں بات تو کرنی ہی ہے۔ یہ تم بہت غلط کر رہی ہو زاویہ۔ شازمین کو سخت غصہ تھا، مگر زاویہ کی زور آوری دیکھ کر سمجھانے کو ذرا نرم پڑی، اپنے لہجے کو نرم کیا۔ میں اپنا اچھا برا بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں شازمین۔ تنبیہی لہجے کو اختیار کرتے اسے اپنی بات باور کرائے، گلاسز کو آنکھوں پر ٹھیک کرتے قدم آگے بڑھائے۔ انہیں آتے دیکھ کر ڈرائیور کار سے نکل آیا تھا، کار کے دروازے کو کھول رہا تھا۔ اب وہ دونوں اپنی بات کو جاری نہیں رکھ سکتی تھیں، سو خود ہی خاموش ہو گئیں۔ لیکن زاویہ کی اس حرکت نے شازمین کو بے حد آزردہ کیا تھا، سر کو صوفے کی پشت پر ٹکا دیا تھا، چہرہ کھڑکی کی جانب کیا تھا۔ وہ اب اسے کیا سمجھائے؟ جانتی تھی نا زاویہ کتنی ضدی ہے، جو بات اس کے دماغ میں ایک بار آ جائے کبھی نہیں نکلتی تھی اور اسے کر کے ہی چھوڑتی تھی، چاہے اس میں اس کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اس کی زندگی کا سب سے اہم، سب سے بڑا فیصلہ تھا۔
جو وہ خود ہی کر چکی تھی، آگے کے انجام سے قطعی بے خبر۔ وہ اپنے کیے گئے اس فیصلے پر خود ہی آگے بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ شازمین تم مجھ سے ناراض ہو؟ مجھ سے بات نہ کرو زاویہ، تم نے بہت بری حرکت کی ہے آج۔ کوئی دیکھ لیتا تو اسے احساس دلانے کی خاطر ہی صحیح۔ او شازمین، تم بھی جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہو یار۔ یہ شہر کے اعلیٰ ترین اسنوپی پالرز میں سے ایک ہے۔ کوئی بھی یہاں آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اور سمجھو سوچ کر ہی رہ جائے گا۔ وہ غرور سے بولی۔ زاویہ ماموں جان اور ممانی جان کو ایک عالم جانتا ہے۔ میں اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں تم سے، اور کیا فائدہ ہے ان سب حرکتوں کا؟ کیوں خود کو مشکل میں ڈالنے پر تلی ہوئی ہو؟ تم نے دیکھا نہیں تمہارا اور ان کا اسٹینڈرڈ؟ وہ اور تم بہت الگ زندگیوں کو جی رہے ہو۔ اور دیکھ لینا زاویہ، ان حرکتوں کا تم ہی نقصان اٹھاؤ گی، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا ہم اپنی زندگی کو خود مشکل بنا لیتے ہیں۔ وہی تو کہہ رہی ہوں شازمین، زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ہم انسان اسے خود ہی سوچ سوچ کر بنا دیتے ہیں۔ زاویہ نے اسی کی بات کا جواب اسے دیا۔ میں اپنا اچھا برا خوب سوچ چکی ہوں، تم خواہ پریشان نہ ہو میرے لیے۔ ہم گئے اور آ بھی گئے، کسی نے ہمیں دیکھ لیا جو تم اس قدر پریشان ہوئی جا رہی ہو؟ اور کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ زاویہ ثاقب حسین کے معمولات کی جاسوسی کرے۔ اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا جواب دیتی کہ یہ کون ہے؟ تم خود تو مرو گی مگر ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی۔ دنیا میں جو ہماری زندگی ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے ہمیں زاویہ۔ جنگل یا صحرا میں ہم نہیں رہ رہے کہ جو جی چاہے گا ہم کرتے رہیں گے۔ دنیا والوں کا اور دنیا داری کا ہمیں دھیان کرنا ہی ہوتا ہے۔ شازمین تم اپنے لیکچرز اپنے پاس رکھو، تم کافی ہو نا یہ سب سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ زاویہ کا منہ ہی بن گیا۔ اور سہیل کی وجہ سے تم مجھ سے بحث کر رہی ہو؟ شازمین نے اسے احساس دلایا۔ ہاں، اور تمہاری وجہ سے سہیل کے سامنے میری کتنی بے عزتی ہوئی یہ تم نے سوچا؟ ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ شازمین اگر فون پر سہیل نے مجھ سے کہا نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، بہتر تھا میں اکیلی ہی آ جاتی۔ زاویہ بڑبڑائی۔ ہاں بہتر تھا، اور آئندہ اپنے ایسے کسی فضول پروگرام میں مجھے شامل نہ رکھنا۔ زاویہ کی دھمکی کا اس پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ کار پورچ میں رکتے ہی زاویہ کار سے نکل گئی۔ شازمین کی باتوں سے اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ آپ کو میری کس کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لائک کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اپنی زندگی کو بے حد خوبصورت، اپنی ذات سے وابستہ ہر ایک رشتے کو خود سے جوڑ کر بنائیے۔